بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ملکی سطح کی بڑی خبریں تو یہی رہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے کوئٹہ میں خطاب کیا اور بہت سی گفتگو کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور میڈیا ٹائکون محسن نقوی نے آج میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا اب اسے توڑ دیا جائے گا اور پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مختلف مقدمات کا اندراج بھی جاری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سخت وارننگ دی اور یہ بتایا کہ انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے۔ سے بات کی ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا، کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے۔ اب وہ چیز نہیں رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ میں کہوں کہ نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے، آپ لوگ تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا، بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے، نہیں ان کو مارے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ صوفی بہت سارے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی آ گئیں، وہ موجود ہیں۔ آپ کل ایک تھریٹ لیٹر بھی آیا ہے، وہ کسی کے اور چکر میں آ کے وہاں پہ دہشت گردی بھی کریں گے لوگ، اللہ نہ کرے وہ، اس کے لیے بھی انتظام پولیس والے کر رہے ہیں سارا کچھ۔ لیکن پولیٹیکل پارٹی یہ والی ایکٹیویٹی نہیں کرتی۔ کسی بھی آپ لوگوں کی بھی بہت ساروں کی میرے خیال میں 20 سال 15 سال کی ایکسپیرینس ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، نہ اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں اب ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی ہے، اور اگر کوئی، میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، جنہوں نے آج میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں یہ کہا کہ شرپسندوں کے ساتھ سختی سے اور آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا اور کسی کو بھی اسٹیٹ کی ریٹ اب آئندہ کے بعد چیلنج نہیں کرنے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس بیان کی کیا آگے جا کر حقیقت سامنے آتی ہے یا اس بیان کا کوئی اثر بھی ہو پاتا ہے یا نہیں، یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو نیب راولپنڈی نے، قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے طلب کیا ہے۔ یہ خبر بھی چلتی رہی آج، اور ایک اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈا پور پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس پر فائرنگ کرنے کی، اور پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق علی امیر گنڈا پور نے ضلع بھکر کی داجل چیک پوسٹ پر گاڑی روکنے پر پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی کی اور فائرنگ کی، جس سے پولیس کی گاڑی کو ہٹ بھی کیا گیا۔ اس واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور شراب کے نشے میں دھت تھے اور اس چیک پوسٹ پر فائرنگ کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب فرار ہو گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے قافلے پر 3 جگہوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور علی امین گنڈا پور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی نے گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں
آج داخل کر دی اور اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گورنر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے میڈیا سے گفتگو کی۔ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا، جن کو کہ اسی آنریبل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن۔ صدر صاحب کو بھی حکم تھا، صدر صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب کا، لیکن ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ڈیٹ دی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ دی، اور اگلے دن اتنا بڑا خط لکھ دیا سیکیورٹی کے حوالے سے اور فلاں حوالے سے۔ اسد کیسر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ گورنر جو ہے اس کا کیا کام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ تو ایک سرمونیل عہدہ ہے۔ میں خود 8 مہینے گورنر رہا ہوں، یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے، اور وہاں چیف ایگزیکٹو بالکل پپٹ ہے اور یہ سارا کام گورنر کر رہا ہے۔ یہ کون سا آئین اور کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ آج ہم جو پٹیشن لائے ہیں، ہم توہین عدالت کی لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، کیونکہ ہماری سب سے بڑی عدالت یہی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ۔ جب اس کا حکم بھی نہیں مانا جاتا، اور نہ ماننے والا کون ہے؟ جو صوبے میں ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ہے، تو اگر وہ نہیں مانے گا تو میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں اسپیکر ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف جاؤں، اور آج ہم ان کے خلاف چلے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جسٹس کرے گی، اپنے ہی فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اسی آنریبل کورٹ نے کیا ہوا ہے، اور 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں ہے، جبکہ یہاں بالکل کانسٹیٹیوشن کی سر عام وائلیشن ہو رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر، کبھی کس چیز کا بہانہ، کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ ابھی 100 ارب کا آٹا یہ فری دینے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو الیکشن کے لیے دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، لیکن نہیں، الیکشن تو ہونا چاہیے نا، کہ الیکشن تو ہونا چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو خود ہیلتھ کارڈ میں پیسے دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے ہم نے دیا ہوا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی وجوہات بیان کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے گورنر کے خلاف درخواست کیوں دائر کی اور ان کا کیا موقف تھا۔ اس کے علاوہ آج سارا دن یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن بہت تواتر کے ساتھ آج سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان گورنر خیبر پختونخوا سے اپنے اختلافات کے باعث مستعفی ہونے والے ہیں، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی اطلاعات ابھی تک نہیں آ سکیں۔ اس کے علاوہ ملکی سیاست میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے صاحبزادے اعجاز الحق نے پاکستان تحریک انصاف میں اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کو ضم کرتے ہوئے تحریک انصاف کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خاصی گفتگو ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں سابق جرنیلوں کے صاحبزادے اور پوتے بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان میں عمر ایوب کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اسد عمر کا، اور اب اعجاز الحق کا۔ اس کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ لیک ہوئی ہے آڈیو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی، جس میں وہ مبینہ طور پر محترمہ مریم نواز کے حوالے سے انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ معاشی و سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اتحادی حکومتی جماعتوں کا اجلاس بھی آج ہوا ہے اسلام آباد میں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورت ہوئی ہے، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج کے اس مشاورتی اجلاس کا۔ اس کے علاوہ پاک فوج اور پاک فوج کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک ہونے والے پروپیگنڈے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی اس فورن فنڈڈ مہم کا حصہ ہرگز نہ بنے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے بھی وہ تصاویر اور ویڈیوز گزری ہوں گی کہ بیرون ملک بعض افراد پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے سابق اور موجودہ
سربراہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور نازیبا حرکات کر رہے ہیں. یہ حرکات نہ صرف وزیر اعظم کی جانب سے ان کی مذمت کی گئی ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ہر فرد اس مذموم پروپیگنڈے کی اور ان مذموم حرکات کی بھرپور مذمت کرتا ہے. فوج سے اختلافات، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات، ملک کے اندر کے اختلافات، سیاسی اختلافات ضرور موجود ہیں اور ان میں خاصی گہرائی بھی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ بیرونی قوتیں پاکستانی فوج کو اور پاکستانی فوج کے سربراہ کو ہدف تنقید بنائیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. پاکستانی قوم بھی اس پروپیگنڈے کی شدید مذمت کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اور ہزارہ ڈویژن سے آج ایک بڑی اور افسوسناک خبر آئی ہے اور اس کی تفصیلات جو وقت گزرتا جا رہا ہے آ رہی ہیں. خبریں کچھ ایسی ہیں کہ دیرینہ دشمنی کے باعث سابق صوبائی وزیر مرحوم منصف خان جدون کے فرزند تحصیل چیئرمین حویلیاں عاطف منصف خان اپنے گن مین اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ آج ایک قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق حویلیاں لنگرا بائی پاس کے قریب عاطف منصف کی گاڑی پر راکٹ لانچر سے اور حملہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شدید فائرنگ بھی کی گئی جس سے گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. اور بتایا یہ جا رہا ہے پولیس ذرائع کے مطابق کہ اس قاتلانہ حملے میں تحصیل ناظم عاطف منصف سمیت 6 افراد جن میں ان کے گن مین بھی شامل ہیں وہ جل کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز اور تصاویر بھی گردش کر رہی ہیں. اب تک ایبٹ آباد کے ڈی پی او نے 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جن میں بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان تحصیل چیئرمین حویلیاں عاطف منصف بھی شامل ہیں، جبکہ متضاد خبریں آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں عاطف منصف کے ہمراہ اس قاتلانہ حملے میں. اس قاتلانہ حملے کے بعد نہ صرف ضلع ایبٹ آباد، ہری پور بلکہ ہزارہ کی فضا انتہائی سوگوار ہے. تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی سیکیورٹی اور چیکنگ بڑھا دی گئی ہے. اس کے علاوہ سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. اب تک کی آنے والی اطلاعات کے مطابق تحصیل چیئرمین حویلیاں عاطف منصف خان اپنے 6 دیگر ساتھیوں سمیت اس قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اور رمضان المبارک کے دوران دفتری اوقات صبح 7:30 سے 1:30 بجے تک ہوں گے. 7:30 سے 1:30 بجے تک دفاتر میں کام کیا جائے گا رمضان المبارک کے دوران، جبکہ جمعۃ المبارک میں یہ اوقات 7:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوں گے. 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک جمعے کے روز دفتروں میں کام ہوگا. اس کے علاوہ 7:30 سے 1:30 بجے تک دیگر روز کام ہوں گے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں. اس کے علاوہ جی ملک کے بیشتر حصوں اور خیبر پختونخوا میں کل سے ایک بارشوں کا نیا سپیل بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا اور شدید بارشوں کی، طوفانی بارشوں کی، ہواؤں کی اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی. ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں مزید خبروں، تبصروں اور تجزیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ جی دے والے.